اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس جو کہ مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے ہمیں بہت سا سبق حاصل ہوتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ وہ ترش رو اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو توجہ پوری کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آئے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو صرف نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو پرعظمت ضعیفوں میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک قصے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ ترمذی تفسیر میں یہ بیان کی گئی ہے۔ ابن مکتوم کی آمد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اسے عبسہ سے، اور جو بے توجہی کو ظاہر ہوئے اس کو تولا سے تعبیر کیا گیا، یعنی عبسہ و تولا، وہ ترش ہوا اور منہ موڑ لیا۔ کس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یعنی ان کے پاس ایک قریش کا جرگہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور ایک نابینا آدمی آیا جس کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، اور وہ آتے ہی بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ تو نبی پاک نے اس کی طرف تھوڑی سی بیزاری کی، بے توجہی کی، یعنی کہ ان کا سارا ذہن ان کی طرف تھا جو پہلے سے قریش والے اشراف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے تنبیہ کے طور پہ یہ سورہ نازل کی اور اس میں ارشاد فرمایا، یعنی وہ نابینا تجھ سے دینی اور رہنمائی حاصل کر کے عمل صالحہ کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا، اس کے باوجود کہ آپ نے اس کے ساتھ بے رخی برتی، ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید توجہ دلائی گئی کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ تیرا کام تو صرف تبلیغ ہے، اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس قصے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ بات تو ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ آخری حج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ آج میرا دین تم پہ مکمل ہے اور میرے دین کو آگے پھیلانا اب تم لوگوں پر ہے۔ میری سنت اور میری احادیث کو اور قرآن کو لے کے میری بات کو آگے پھیلانا۔ تو آج ہم بینگ مسلم، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کتنا اس فرض کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اپنی ذات تک محدود رہ گئے ہیں، اپنی ذات کو سنوارنا، اپنی ذات کو دیکھنا، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا، لیکن اجتماعی طور پہ ہم کسی فرض کو جو اللہ نے ہمیں سونپا ہے تبلیغ کا، ہم اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اور اس میں مین پوائنٹ کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمیں اس کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام صرف تبلیغ کا ہے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اپنے رکھ رکھاؤ والا ہے تو ہم نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے ان کو اللہ کا نام بتانا ہے۔ ہمارے لیے سب ایکول ہیں، تبلیغ کے لیے سب ایکول ہیں، اور سب کو ایک جیسی عزت بھی دینی چاہیے، ایک جیسی توجہ بھی دینی چاہیے، اور ایک جیسا ان کی طرف اپنا لائے عمل بھی رکھنا چاہیے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اللہ پاک کو ناگوار گزری تو انہوں نے یہ سورہ نازل کی. وہ بھی میں نے صرف شروع کی 7 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہے. پوری سورہ اگر آپ پڑھیں، آپ کو ٹائم ملے تو آپ کو اس میں قیامت کے بارے میں بھی بیان پڑھنے کو ملے گا. ہمارے ایک اچھے عمل سے، ایک اچھی بات سے اگر کسی کے اخلاق سنور جاتا ہے، کسی کی روح سنور جاتی ہے، کوئی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاری ہے. ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم اگر کسی کو دنیاوی لحاظ سے کوئی مشورہ دینا ہو تو ہم اس میں پوری ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ہمیں دینی لحاظ سے بھی ہر ایک کی ہیلپ کرنی چاہیے. جو چیز خود سمجھیں، کوشش کریں کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. کیا پتہ کتنے کے دلوں کو کتنی سی باتیں لگ جائیں اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں. اگر انہوں نے اپنی اصلاح کی تو مرنے کے بعد ہمارے لیے جو 3-4 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اگر ہم دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. یعنی اگر آج میں کسی کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں یا آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. تو بے شک اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن ہے ہی کیا، سراسر یہ آیت نمبر 11 کا یہ ترجمہ ہے سورہ عبس کی. یہ ٹھیک نہیں. قرآن تو ایک نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. تو خود وقت نکالیں اور اس سے جتنی بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کریں. اللہ پاک کا یہ پیغام جو ہماری طرف آیا ہوا ہے اس کو رائے گاہ مت جانے دیں، صرف تلاوت تک مت چھوڑیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین ثم آمین.